ہم کو بھکاری سمجھ کر مت دیکھو. ہم ہندوستان کے باعزت شہری ہیں. ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے, ہم کوئی فقیر نہیں ہے, بھکاری نہیں ہے کہ تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندہ رہیں گے. ہم لڑائی لیگل رائٹ کی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے, مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں, میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے, نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے. ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا, دیکھو بیٹی, جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا. اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی, ڈیمالش کیا. اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی. سنو سنگھ پریوار, ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے. دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کے اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا, اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی, جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی, تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے. ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے. اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو. اس لیے کہیں گے, ٹھہرو, اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے. میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں. مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے, اللہ کی رہے گی. نہیں, کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا نہیں ہوتا. اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو, مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی. 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے, چھوڑ دو. بولو, کیا میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں کا تمہارے پاس نہیں ہے تو کیس وڈرا کرو نا. چلو کاشی کا کیس وڈرا کرو, متھرا کا کیس وڈرا کرو. یہ سنگھ پریوار کے لوگ کیا بولتے ہیں, مسجد کی بات نہیں کر رہے. مسجد کے اندر جو تہہ خانہ ہے ہمارا ہے. لکھنؤ کی ٹیلی والی مسجد آپ کی ضرور ہے, مگر وہ مسجد کے سامنے کا آنگن ہمارا ہے. آپ بتائیے, یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیں گے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ نریندر مودی جو آج ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے. اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے, اور اس اڈوانی کی رتھ یاترا جہاں کہیں بھی گئی فساد ہوا, انسانیت برباد ہوئی. آج مسجد شہید کیوں گئی؟ مودی پرائم منسٹر بن گئے, اڈوانی کو پدم شری دیا گیا. اور آج اڈوانی کہتے ہیں کہ رام جنم بھومی کی تحریک آزادی کی تحریک کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی. مسٹر اڈوانی, آزادی کی تحریک ایک پاک تحریک تھی جس میں ہم تمام نے اپنا خون بہایا تھا انگریزوں سے غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. آپ کی اس تحریک کو اس آزادی کی تحریک سے ہرگز مت ملائیے. کم سے کم مجاہدین آزادی کی توہین تو مت کرو اڈوانی. اگر بابری مسجد اللیگل تھی, یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے, اگر آپ اس کو توڑ دیے, اس مائک کو آپ توڑ دیے, اللیگل ہے, تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا. اگر آپ اس کو توڑ دیے, یہ غیر قانونی ہے, آپ اس کو توڑ دیے, تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے. اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھیا اللیگل ہے, تو کیس تو نہیں بک ہونا نا, آپ پہ نہیں ہونا نا, کیس بک نہیں ہونا نا. پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا ہے؟
अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? फिर अगर ये इलीगल है तो अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? और अगर ये लीगल है तो फिर अडवाणी को क्यों मिल रही जमीन? वो समझे? फिर समझाऊं, मैं समझाता हूं, समझ गए ना? अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली? और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अरे ये कैसा बताओ आप? अब जब हम ये बात करते तो मुझे मालूम कि कल मीडिया सुबह फजर के बाद शुरू हो जाएंगे, अब रात से बोलेंगे मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। अब छोड़ना नहीं है इसको। ये बोला ऐसा, अडवाणी को बोला, हमारे प्यारे को बोला, अरे तुम्हारे प्यारे हों दो, तुम्हारे सगे हों दो, जो इलीगल और इलीगल है वो तो बोलना पड़ेगा। अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको, एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, बात तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर, और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप? वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। घर मेरा तोड़े ना, मेरा घर तोड़े तो मेरे को मिलना ना, तोड़ने वाले को मिलना। बोलो आप, जिसका घर तोड़े उसको मिलना ना। अब जो तोड़े उनको मिल गया। अब उनको क्या बोल रहे, प्यारे वो तेरे को, तेरा घर कितना था? 2.77 था, तेरे को 5 एकड़ देते, ले ले। अरे